بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو اللہ کے پیغمبر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے دوسرے پیغمبر حضرت الیسع علیہ السلام جب بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دن ارشاد فرمایا، کاش میری زندگی ہی میں کوئی ایسا شخص ہوتا جو میرا قائم مقام ہو سکتا اور مجھ کو یہ اطمینان ہو جاتا کہ وہ صحیح نیابت کرنے کا اہل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کا اجتماع کیا اور فرمایا کہ میں تم میں سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ مجھ سے 3 باتوں کا عہد کرے۔ نمبر 1، دن بھر روزہ رکھے۔ نمبر 2، یا شب کو خدا کی یاد میں مشغول رہے۔ نمبر 3، کبھی غصہ نہ کرے۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا جو لوگوں کی نظر میں بے وقت نظر آتا تھا اور کہنے لگا، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے اپنی تینوں شرطیں دوبارہ بیان کی اور دریافت کیا کہ ان کی پابندی کرو گے؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک۔ تو حضرت الیسع علیہ السلام نے دوسرے دن پھر اجتماع کیا اور کل کی بات کو دہرایا۔ سب خاموش رہے اور وہی شخص پھر آگے بڑھا اور خود کو اس خدمت کے لیے پیش کیا اور تینوں شرطیں پوری کرنے کا عہد کیا۔ تب حضرت الیسع علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ ابلیس نے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا کہ ایسی صورتیں اختیار کرو جس سے یہ شخص بہک جائے اور اپنی شرطوں پر قائم نہ رہ سکے۔ شیاطین نے بہت کوششیں کیے مگر سب ناکام رہے۔ تب ابلیس نے کہا کہ میں ہی اس کام کو سر انجام دے سکوں گا، تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت الیسع علیہ السلام کے خلیفہ کا یہ دستور تھا کہ وہ دن رات میں صرف دوپہر کو تھوڑی دیر ہیلولا یعنی آرام کیا کرتے تھے اور کچھ دیر سو کر تھکان کو دور کر لیتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان بوڑھے شخص کی شکل میں اسی وقت ان کے دروازے پر پہنچا جب وہ آرام کر رہے تھے اور دروازہ پر ہاتھ مارا تو وہ آرام چھوڑ کر اور دریافت کیا کہ کون ہے۔ ابلیس نے جواب دیا کہ ایک مظلوم و نادار بوڑھا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور حال دریافت کیا۔ ابلیس نے کہا کہ میرے اور میری قوم کے درمیان لڑائی ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے اور داستان ظلم کو اتنا لمبا کر دیا کہ آرام کا وقت ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اس امیر نے فرمایا کہ اب تم جاؤ، شام کو جب مجلس منعقد ہوگی تب تم آنا، تمہاری دادرسی کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ شام کو جب مجلس منعقد ہوئی تو خلیفہ نے دیکھا کہ وہ شخص موجود نہیں ہے اور مجلس اپنے وقت پر برخاست ہو گئی، تب بھی وہ شخص نہ آیا۔ صبح کو جب مجلس منعقد ہوئی تو چاروں طرف اسے پھر تلاش کیا لیکن کہیں اس کا نشان نہ ملا۔ مجلس ختم ہونے پر جب خلیفہ نے آرام کے لیے تنہائی اختیار کی تو پھر کسی نے دروازہ پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو اسی بوڑھے کو موجود پایا۔ اس نے کل کی طرح پھر باتیں شروع کی۔ تب خلیفہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجلس میں آنا مگر تم نہ آئے۔ ابلیس نے کہا کہ میری قوم بڑی خبیث ہے، جب آپ کو مجلس میں پاتی ہے تو آہستہ سے اقرار کر لیتی ہے کہ جھگڑا نہ کرو، ہم تمہارا حق ضرور دیں گے، لیکن آپ کے مجلس ختم ہونے کے بعد پھر منکر ہو جاتی ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ آج شام کو ضرور آ جانا، میں اپنی موجودگی میں حق رسی کروں گا۔ انہی باتوں میں بھی ہیلولا کا وقت جاتا رہا اور خلیفہ کو نیند کی تکلیف نے بہت ستایا، مگر شام کی مجلس حسب وعدہ منعقد کی
اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر آج بھی وہ بوڑھا نظر نہ آیا، اور نہ ہی صبح کی مجلس میں وہ آیا۔ تیسرے دن جب نیند کے غلبہ نے عاجز کر دیا تو خلیفہ نے گھر والوں کو حکم دیا کہ آج دروازہ پر خواہ کوئی شخص بھی آئے، آرام کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولے۔ خلیفہ ابھی لیٹے ہی تھے کہ بوڑھا پھر موجود ہوا اور دروازے پر دستک دینا شروع کی۔ اندر سے جواب ملا کہ آج خلیفہ کا حکم ہے کہ کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ بوڑھے نے کہا کہ میں 2 روز سے اپنے ایک اہم معاملہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور خلیفہ نے مجھے اسی وقت بلایا تھا، لہٰذا دروازہ کھول دو، مگر دروازہ نہ کھولا گیا۔ لیکن اہل خانہ نے دیکھا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود وہ شخص اندر موجود ہے اور خلیفہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ خلیفہ نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا، پھر یہ شخص اندر کیسے داخل ہوا؟ ساتھ ہی دروازہ پر نظر کی تو اس کو بند پایا اور بوڑھے کو اپنے قریب دیکھا۔ تب خلیفہ حقیقت حال کو سمجھا اور بوڑھے سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا کے دشمن، کیا تو ابلیس ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں ابلیس ہوں۔ تو نے جب مجھے ہر طرح سے تھکا دیا اور میری اولاد جب کسی طرح تجھ پر قابو نہ پا سکی، تب میں نے یہ آخری صورت اختیار کی تاکہ تجھ کو غضبناک کر کے ایفائے عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام ہو گیا۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کو ذوالکفل کے نام سے مشہور کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے جن شرائط کا حضرت الیسع علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا ان کو پورا کر دکھایا۔